بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی محبت سے فرار ہونے کے لیے زلیخا کے دونوں پلان بری طرح ناکام ہو چکے تھے، کیونکہ ایک پلان اوپر آسمان پر بھی بن چکا ہوتا ہے جسے کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا زلیخا نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور سوچا کہ فرار ہونا تو ناممکن ہے اس محبت کے جال سے، تو کیوں نہ محبوب کو قابو کرنے کی کوشش کی جائے۔ لہٰذا زلیخا تیار ہوئی اور کنیز کو بھیجا کہ یوسف کو بلاؤ۔ کنیز ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئی تو دیکھا، پتہ چلا یوسف غلاموں کے رہائشی حصے کی صفائی اور مرمت کا کام غلاموں کے ساتھ مل کر رہے ہیں۔ کنیز نے پیغام دیا۔ یوسف علیہ السلام آئے تو زلیخا نے کاموں کی رپورٹ مانگی۔ یوسف علیہ السلام نے جب بتایا کہ غلاموں کے رہائشی حصے کی مرمت، صفائی، کھانے پینے اور لباس وغیرہ کے مسائل حل کیے تو اس پر زلیخا خوش ہوئی اور تعریف بھی کی کہ میرے جانے کے بعد اتنے کم وقت میں اتنے زیادہ کام کر لیے، لہٰذا میں انعام کے طور پر آپ کو وہ موتی پیش کرتی ہوں جو ہمارے غوطہ خوروں نے دریائے نیل سے نکالا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، نہیں، یہ سب کرنا تو میرا فرض ہے، مگر زلیخا کے اصرار کرنے پر انہوں نے موتی لے لیا۔ یوسف نے جھکی ہوئی نگاہوں سے شکریہ ادا کیا۔ زلیخا بولی، ان جھکی نظروں کو احترام سمجھوں یا بے رخی؟ یوسف علیہ السلام بولے، غلام کو اپنے مالک کے سامنے ایسے ہی ہونا چاہیے۔ زلیخا بولی، پہلے تو آپ ایسے نہیں تھے۔ یوسف بولے، پہلے غلام ایک بچہ تھا، آداب غلامی سے ناواقف۔ زلیخا نے کوشش کی کہ وہ بیٹھ کر باتیں کرے جیسے بچپن میں کیا کرتا تھا، مگر یوسف نہیں بیٹھے اور کام کا بہانہ کر کے چلے گئے۔ کنیز کو پھر آگ بھڑکانے کا موقع ملا اور وہ زلیخا سے بولی کہ دیکھا آپ نے، یہ کتنا ہوشیار ہو گیا ہے، اپنی بے رخی کو ادب کا نام دے رہا ہے۔ باہر جا کر یوسف علیہ السلام نے ایک غلام میمی سابو کو وہی موتی دے کر کہا کہ اسے بیچ کر ان پیسوں سے غلاموں کے لیے لحاف اور گدے خرید لو۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ مجھے سازشوں کی بو آ رہی ہے، کنیز کاری ماما پر خصوصی نظر رکھنا۔ غلام مسکراتے ہوئے بولا، جو بھی آپ کا عاشق ہو جائے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو آپ کا ہے جو دلوں کا شکار کرتے ہیں۔ آپ ہیں ہی اتنے خوبرو، کوئی بندہ بیچارہ کیا کرے گا؟ یوسف علیہ السلام بولے، میرے حسن کی مثال ایک خوش آواز پرندے کی سی ہے جس کی خوبصورت آواز ہی اس کی گرفتاری کی وجہ بنتی ہے، لیکن چڑیا اپنی معمولی سی آواز کی وجہ سے ہمیشہ اڑتی پھرتی ہے، گرفتاری کے خوف سے بے نیاز۔ لیکن میں آج کل بہت اکیلا اور پریشان محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے کئی دنوں سے کوئی وحی، فرشتہ، خواب، الہام کچھ بھی نہیں آ رہا۔ کاش میرے بابا یہاں ہوتے تو انہیں سازشوں کا مقابلہ کرنا بہت اچھا آتا ہے۔ یوسف اپنے مالک پوطیفار کو کاموں کی رپورٹ دینے کے لیے جاتے ہیں۔ زلیخا کی کنیز ہر وقت اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے، اس لیے فوراً آ کر بتاتی ہے کہ اگر وہ دیدار کی خواہش مند ہیں تو وہ بھی چلی جائیں۔ زلیخا فوراً آ جاتی ہے اور یوسف کے کاموں کی تعریف بھی کرتی ہے، جس کی وجہ سے پوطیفار کے دل میں شک کا بیج لگ گیا، اور وہ بولے کہ آج تک آپ نے کبھی کسی کی بھی تعریف نہیں کی، کیونکہ آپ ہمیشہ سے خود ہی لوگوں کی توجہ کا مرکز رہی ہیں۔ یوسف علیہ السلام فوراً کام کا بہانہ کر کے وہاں سے بھی کھسک گئے اور زلیخا منہ دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ رات جیسے ہی گہری ہوئی، زلیخا نے کنیز کو کہا کہ مجھے اکیلا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ وہ جیسے ہی گئی،
زلیخا آرام سے بڑی سی چادر اوڑھ کر دبے قدموں باہر نکلی۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ دیکھنے کے لیے لائک، سبسکرائب اور اپنے پیاروں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔